بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوبارہ لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کیونکہ کسی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا۔ تو یہ لیکچر جو ہے آج اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 پر ہم دے رہے ہیں، جس میں بڑی دو اہم دفعات ہیں، ایک سیکشن 8 ہے اور ایک سیکشن 9 ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو سیکشن 5 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے وہ مختلف ریلیفز کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ ان میں ایک ریلیف جو ہے وہ پوزیشن کا ہے، اس کے علاوہ پریونٹیو ریلیف بھی ہے، اس کے علاوہ ڈیکلیریشن کا ریلیف بھی ہے، ریسیور کا کی اپوائنٹمنٹ کا بھی اس میں ذکر ہے۔ ٹیمپری انجنکشن جو ہے چونکہ وہ سی پی سی کے تحت ہوتا ہے، لیکن پہلے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں اس کا ذکر موجود تھا۔ تو بہرحال ان میں جو بڑا اہم ریلیف ہے جس کی آج ہم گفتگو کریں گے وہ ہے پوزیشن۔ پوزیشن کے بارے میں کہتے ہیں دس از دی 1/10 آف دا ٹائٹل، یعنی بڑی اہم چیز ہے، اور ہمیشہ پوزیشن جس کے پاس ہو وہی ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا فائدہ لیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، پراپرٹی کی یوز آف رخت کو وہ انجوائے کرتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو پوزیشن جو ہے یہ بڑی اہم اور مین تھنگ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مالک ہے تو اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے تو ہاؤ ہی کین گیٹ دا پوزیشن فرام ادر پرسن ہو از اناتھورائزڈلی آکوپائنگ ہز لینڈ اور پراپرٹی ہاؤس اور شاپ۔ تو اس کے لیے ہی may file a suit under section 8 of the specific relief act before the civil court, and that suit shall be on the basis of title۔ وہ ملکیت کی بنیاد پہ کہے گا کہ جناب میں تو فلاں چیز کا مالک ہوں، میرے پاس قبضہ نہیں ہے، فلاں بندہ جو ہے اب مجھے پتہ چلا ہے وہ نجائز قابض ہے، یا وہ ویسے ہی وداؤٹ اینی لافل اتھارٹی اینڈ ریزن اینڈ وداؤٹ اینی ٹائٹل وہ پراپرٹی کو کاش کر رہا ہے یا اس نے نجائز قبضہ کر رکھا ہے، تو ہی کین فائل اے سوٹ بیفور دا سول کورٹ ٹو گیٹ دا پوزیشن فرام دا اناتھورائزڈ پرسن۔ تو یہ سیکشن 8 ڈیل کرتی ہے ٹائٹل کی بنیاد پہ۔ ٹائٹل مین ملکیت، جو مالک ہو، جس کو پروپرائٹری رائٹس حاصل ہوں اور جس کا انٹرسٹ ایز اے اونر ہو پراپرٹی میں، ہی کین فائل اے سوٹ انڈر سیکشن 8 آف دا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اور وہ دعویٰ کر کے اپنا قبضہ جو ہے وہ لے سکتا ہے واپس جس کے پاس ہو، اور اس سے مین پرافٹس بھی اضافی ایک چیز ہے وہ لے سکتا ہے۔ وہ اس نے جو نجائز قابض ہے، جو اس نے منافع کمایا ہے، تو وہ کس کا حق تھا؟ اصل مالک کا، لیکن لے کون رہا ہے؟ دوسرا، اس نے کچھ دیا بھی نہیں ہے مالک کو، تو مالک کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ مین پرافٹس کا بھی کلیم کر سکے۔ لیکن یہ جو دفعہ ہے سیکشن 8 یہ صرف اور صرف پوزیشن آن دی بیسس آف ٹائٹل کو ڈیل کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واٹ از دا لمیٹیشن فار دس ٹو گیٹ دا پوزیشن۔ تو اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ٹائٹل کی بنیاد پہ اگر آپ پوزیشن لینا چاہتے ہیں اونرشپ کی بنیاد پہ، تو اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں۔ سیکشن 140 آرٹیکل سیکشن 144 آف دا لمیٹیشن جو ایکٹ ہے اس کو omit کر دیا گیا ہے۔ تو یہ لمیٹیشن بھی اس میں آج کل آڑے نہیں آتی، لیکن عام طور پہ جو پوزیشن کا جو کسی کو زبردستی اگر وہ پوزیشن ہو اور اس کو زبردستی کر دیا جائے بے دخل، یا اس سے قبضہ چھین لیا جائے، تو ہی شوڈ ہیو ٹو فائل اے سوٹ ود ان 12 ایئرس۔ 12 سال اس کی میعاد ہے، 12 سال کے اندر آپ قبضے کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اگر وہ قبضہ زبردستی کسی سے چھین لیا گیا ہو یا اس کو ڈسپوزیس کر دیا گیا ہو۔ تو فرام دی ڈیٹ آف ڈسپوزیشن وہ اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ 12 ایئرس تک جائے گی، اور 12 سال کے اندر اندر وہ دعویٰ جو ہے وہ دائر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا لمیٹیشن کے بارے میں، اور ٹائٹل کی بنیاد پہ آپ کیسے قبضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے آگے ایک سیکشن ہے 9۔ اب میں نے آپ کو دونوں کا ڈفرنس بتانا ہے کہ سیکشن 9 کیا ہے۔ سیکشن 9 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو زبردستی اناتھورائزڈلی وداؤٹ ڈیو کورس آف لا کسی سے قبضہ چھین لیتا ہے، تو اس کو کیا وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے، اور اس کو کتنی میعاد میں دائر کرنا چاہیے؟ اگر وہ بندہ مالک نہیں ہے، ٹائٹل اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ہی ایز پوزیسنگ اینی لینڈ، تو اس سے کوئی بندہ دوسرا جو ہے وہ
وداؤٹ ڈیو کورس آف لا، یعنی اگر اس پراپرٹی کا مالک ہی اس سے قبضہ زبردستی لے لیتا ہے یا کوئی اور شخص اس سے چھین لیتا ہے زبردستی، لیکن وہ بندہ جس کا قبضہ تھا وہ اونر نہیں ہے، تو کیا وہ شخص جو ہے جو اونر نہیں ہے اور جس کا پوزیشن تھا اس سے کسی نے زبردستی چھین لیا، تو اس کو کیا واٹ از دی ریمیڈی اویلیبل ٹو ہم؟ اس کو ایک سپیڈی ریمیڈی قانون نے دی ہے، اس کو سمری بھی کہتے ہیں، وہ ہے سیکشن 9۔ سیکشن 9 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت وہ بندہ جو ہے، وہ شخص جو ہے، وہ ڈسپوزیس جو ہوا ہے، ہی کین فائل اے سوٹ ود ان 6 months، 6 ماہ کے اندر اندر اس کو دعویٰ دائر کرنا پڑے گا فرام دی ڈیٹ آف ڈسپوزیشن۔ اس کے پیچھے آبجیکٹ کیا ہے سیکشن 9 کے؟ واٹ از دا پرپز؟ پرپز یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ غلط طور پہ، نجائز طور پہ، اپنے زور پہ مائٹ از رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے کسی شریف آدمی کو بلا وجہ بے دخل کر دیتے ہیں، قبضہ چھین لیتے ہیں، تو اس کے لیے فوجداری کارروائی تو ہے، سیکشن 447 ہے، سیکشن 448 ہے، اگر اس کے تحت وہ ہی کین گو ٹو دا کرمنل کورٹ اینڈ ہی کین ٹیک ایکشن، کرمنل ایکشن اس کے خلاف FIR درج ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور نیا لا آیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005، یعنی 2005 میں ایک قانون آیا تھا، اس میں استغاثہ ہو سکتا ہے اس کے خلاف جس نے نجائز قبضہ کیا ہو۔ لیکن اس کے علاوہ جو پہلے ریمیڈی موجود تھی جو ابھی تک بحال ہے، وہ یہ ہے کہ سیکشن 9 کے تحت دعویٰ کر کے قبضہ واپس لیا جا سکتا ہے، اور اس میں کورٹ کو چاہیے کہ جتنی جلد ہو سکے فیصلہ کرے۔ اس کو سمری سوٹ بھی کہتے ہیں عام طور پہ، یہ سپیڈی ریمیڈی ہے، اور اس 6 مہینے کے اندر اندر دعویٰ دائر کرنا پڑے گا، اور اس میں ثابت کرنا پڑے گا کس کو؟ جو ڈسپوزیس ہوا ہے کہ فلاں شخص نے، یعنی مدعا نے مجھے زبردستی بدخل کر دیا، اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس نے کوئی قانونی طریقہ استعمال نہیں کیا، کیونکہ ہمیشہ قانون یہ ہے کہ چاہے کسی کا پوزیشن نجائز ہو یا جائز ہو، چاہے کوئی مالک ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اس سے پوزیشن لینا ہے تو یو ہیو ٹو اڈاپٹ دا لیگل میئرس، اور اگر آپ لیگل میئرز اختیار کریں گے، لیگل میتھڈز اختیار کریں گے، تو وہ طریقہ کار جو ہے اس کو کہتے ہیں ود ڈیو کورس آف لا، وہ قبضہ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ قبضہ نہیں لے سکتے۔ تو اگر کوئی قبضہ چھینا جاتا ہے تو پھر وہ شخص جس کا چھینا گیا ہو وہ 6 months کے اندر اندر دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ شرط ہے سیکشن 9 کی، اگر 6 مہینے گزر جائیں فرام دی ڈیٹ آف ڈسپوزیشن تو پھر سیکشن 9 کا دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا، پھر سیکشن 8 کے تحت جو ریمیڈیز موجود ہیں اس کے مطابق وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے، لیکن اس کی میعاد 6 مہینے۔ ایک اب اگر دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے یا خارج ہو جاتا ہے سیکشن 9 کا، یعنی سیکشن 8 کا اگر دعویٰ ڈگری ہوتا ہے یا خارج ہوتا ہے تو اس کی اپیل دائر ہوگی ڈگری کے خلاف بیفور دا ڈسٹرکٹ جج اور ہائی کورٹ، یعنی اوپر والی عدالت میں جایا جائے گا۔ لیکن اگر سیکشن 9 کا دعویٰ خارج ہوتا ہے یا ڈگری ہوتا ہے تو اس میں نہ اپیل کی کوئی رائٹ ہے اور نہ ریویو کا رائٹ ہے، یعنی نظر ثانی بھی نہیں ہو سکتی اس آرڈر کی، نہ ہی اس کے خلاف اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیفرنس ہے، یعنی 8 میں کیا ہے کہ یو کین فائل، وہ اونرشپ کی رائٹ کی بنیاد پہ ہوگا، آپ اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں، اگر اپیل خارج ہوتی ہے تو آپ نگرانی دائر کر سکتے ہیں، یا اس میں آپ ریویو بھی دائر کر سکتے ہیں، جیسا کہ آرڈر 47 یا سیکشن 114 میں لکھا ہوا ہے CPC میں کہ ریویو کی پروویژن بھی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی انفیریئر کورٹ کی آرڈر کو چیلنج کرنا ہو تو اس کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا اپیل ہوتی ہے، یا نظر ثانی ہوتی ہے ریویو جس کو کہتے ہیں، یا نگرانی ہوتی ہے جس کو ریویژن کہتے ہیں۔ لیکن سیکشن 9 کے بارے میں یہ کلیئرلی سیکشن 9 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اپیل اگر آپ کوئی آرڈر پاس ہو جاتا ہے، ڈگری پاس ہو جاتی ہے یا آرڈر پاس ہو جاتا ہے سیکشن 9 کے تحت کسی کی فیور میں، یا مدعی کی فیور میں جاتا ہے یا مدعا علیہ کی فیور میں جاتا ہے، تو پھر اگر کسی نے ایجیٹیٹ کرنا اس فیصلے کو ٹرائل کورٹ کے کو، تو وہ کیسے کرے گا؟ He can't file an appeal or review against the order of the trial court before the superior court۔ اس کو صرف کیا کرنا پڑے گا؟ صرف نگرانی کر سکتا ہے، صرف اور صرف نگرانی 115 کے تحت، باقی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔
اور اس پہ ایک اور بھی فرق ہے کہ اگر آپ ریگولر سوٹ فار پوزیشن کریں گے جو سیکشن 8 میں ہوگا تو اس میں آپ کو مکمل کورٹ فیس ادا کرنا پڑے گا، یعنی 15,000 روپیز جو ہیں وہ آپ کو پے کرنا پڑیں گے۔ لیکن اگر سیکشن 9 کا آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں اور وہ سمری نیچر کا ہے اور وہ فوری نوعیت کا اس کو دعویٰ تصور کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو ہاف کورٹ فی دینا پڑے گا ویلیویشن کے مطابق۔ زیادہ سے زیادہ کورٹ فیس تو آج کل 15,000 روپے ہے نا، لیکن اگر وہ ویلیو 2,000 سے اس سے ایکسیڈ نہیں کرتی بلکہ کم رہتی ہے تو پھر جو ٹوٹل کورٹ فی ہوگا اماؤنٹ پہ اس کا ہاف آپ کو کورٹ فیس کی جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے دونوں میں، سیکشن 8 اور 9 میں۔ 8 میں فل کورٹ فیس لگے گا، 8 کا اگر دعویٰ ڈگری ہوتا ہے یا خارج ہوتا ہے تو آپ کو اپیل کا بھی رائٹ ہے، آپ نگرانی بھی کر سکتے ہیں، اگر ضرورت ہو آپ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سیکشن 9 کا دعویٰ، یہ دعویٰ جو ہے 8 کا، یہ 12 سال کی میعاد ہے، یہ اس میں بعض اوقات کوئی میعاد بھی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن سیکشن 9 کا جو دعویٰ ہے اس میں آپ کو ہر حال میں 6 ماہ کے اندر اندر دعویٰ دائر کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ ملکیت کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، جو قابض ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ دعویٰ دائر کر سکے، اور اس میں اپیل بھی نہیں ہوتی، اگر فیصلہ ہو جائے اس میں نگرانی ریویو بھی نہیں ہوتا بلکہ صرف نگرانی ہوتی ہے۔ تو ہاف کورٹ فیس لگے گا، جو سیکشن 8 ہے اس پہ فل کورٹ فیس لگے گا پورے کا پورا۔ تو یہ دونوں کا ڈفرینس ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے سیکشن 9 کے کہ جتنی جلدی ہو سکے اگر کوئی بندہ ڈسپوزیس ہوا ہے تو اس کو پوزیشن دے کے دیا جائے تاکہ وہ کمپنسیٹ ہو سکے۔ لیکن آج کل پتہ ہے کیا مصیبت ہے کہ عدالتیں اس طرف غور نہیں کرتی ہیں اور سیکشن 9 کے دعوے بھی بڑی دیر تک چلتے رہتے ہیں، اور جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں عدالت میں آنے پر، تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ وائلنس کرتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، قبضے واپس لینے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ اگر سیکشن 9 یا لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو 2005 والا ہے، جو فوجداری قانون ہے، اگر ان کو صحیح طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے اور ان کی اسپرٹ کو سمجھا جائے تو پھر ہمارے ملک میں قبضوں کی واپسی کے لیے جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، اور کوئی بندہ جرت نہ کرے کہ وہ کسی کا قبضہ لے، کیونکہ اسے اگر علم ہو کہ میرے سے بہت جلد قبضہ واپس چلا جانا ہے تو پھر کیسے وہ جرت کر سکتا ہے وہ کہ وہ قبضہ کسی سے چھین لے۔ تو یہ تھا دونوں کا ڈفرینس، اور اگر ان کو استعمال کیا جائے سیکشن 9 کی پرووینس کو صحیح طریقے سے اور عدالتیں اس کی طرف توجہ کریں تو میرے خیال کے مطابق لوگوں کو اسپیڈی ریمٹی مل سکتی ہے اور کئی قسم کے مسائل بابت پوزیشن ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں سیکشن 9 اور 8 میں جو ڈفرینس ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے، ان کے بارے میں لمیٹیشن کا بھی بتا دیا ہے، کورٹ فی کا بھی بتا دیا ہے، اور ان کے پیرامیٹرز کا بھی میں نے بتا دیا، اور ان کا جو اطلاق ہے وہ بھی میں نے بتا دیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری گفتگو سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ آئندہ ہم لیکچرز کا سلسلہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور مختلف موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میرے لیکچرز کو بڑے اور دھیان سے سنیں گے۔